دل کو دل کو غیار کی الفت سے بچا رکھا ہے، دل کو اغیار کی الفت سے بچا رکھا ہے، ہم نے بس عشق کے نبی دل میں سجا ہم نے بس عشق کے نبی دل میں سجا رکھا ہے۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، سر کا کعبہ ہے جو مکے میں ہے، اللہ کا گھر، سر کا کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، اللہ کا گھر، دل کعبہ تو مدینے کو بنا رکھا ہے، دل کعبہ تو مدینے کو بنا رکھا ہے۔ اور ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ ایک جلوے کی کوئی تاب نہ لاتا ہرگز، ایک جلوے کی کوئی تاب نہ لاتا ہرگز، رب نے محبوب کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، رب نے محبوب کو پردوں میں چھپا روز محشر سے قدسی بھی سلامی دیں گے، کسے؟ روز محشر سے قدسی بھی سلامی دیں گے، جس نے سرکار سے دل اپنا لگا، جس نے سرکار سے دل اپنا لگا رکھا۔ اور قبلہ باؤ صاحب یہ شعر دیکھیے گا، تڑپ جانے والا شعر، کون کر سکتے بیان شان ابوبکر، ابو بکر کون کر سکتا بیان شان ابوبکر میں، جن کو سرکار نے پہلو میں سنا، جن کو سرکار نے پہلو میں سنا تھا،
کون کر سکتا بیان شان ابوبکر میں جن کو سرکار نے پہلو میں سونا بڑا پیارا شعر ہے. مجھ میں وہ حسن کہاں لوگوں کی نظروں میں بسوں مجھ میں وہ حسن کہاں لوگوں کی نظروں میں بسوں نعت سرکار نے محبوب بنا یہ نعت سرکار محبوب اس سے بڑھ کر میری کیا اور مقدر ہوں گے اس سے بڑھ کر میری کیا اور مقدر ہوگی مجھ کو سرکار نے قدموں نے مجھ کو سرکار نے قدموں میں بلا گو گناہگار سہی آخری شعر گو گناہگار سہی ہے تو ثنا خوان نبی اس نسبت نہیں دے دل کو جینا رکھا ہے اس نسبت نہیں دے دل کو بچا رکھا ہے. معزز و محترم محبین اولیاء کرام اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکرا کثیرا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کی یاد یہ اس کائنات کی اصل ہے. دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کریم کی یاد میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام ہماری زبان پہ ہر وقت رہے اور اس کی یاد ہمارے دل میں ہر وقت رہے. یاد الہی اتنی بڑی سوغات ہے کہ جس شخص کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے اس سے بڑا کائنات میں امیر کوئی نہیں. جس طرح اس وجود کے لیے روح ضروری ہے اسی طرح ان جہانوں کی بقا کے لیے ذکر الہی ضروری ہے. جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. اس طرح ان جہانوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد اگر نکال دی جائے تو یہ سارے کے سارے جہان مردہ ہو جائیں. پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. قرآن مجید میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو میری نظر میں ہیں شاید اور بھی ہو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا ہو سکے یہ کام کرو جتنا ہو سکے یہ کام ضرور کرو. ورنہ نماز کا حکم دیا گیا کہ 5 پڑھو روزے کا حکم دیا گیا 1 مہینہ رکھو حج کا حکم دیا گیا ہے کہ سال میں 1 بار فرض ہے.
باقی پھر تمہارے حالات ہیں. رات کو جاگ کر تو کہا کچھ دیر آرام بھی کرو, کچھ دیر عبادت بھی کرو. یعنی ہر چیز میں ایک بیلنس, اعتدال, یہ تمام چیزیں. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے میکسیمم اتنا کرو. ان میں پہلی چیز اللہ کریم نے فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم, قرآن مجید میں ہے, جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے, اس میں لمٹ نہیں ہے اتنا ڈرنا ہے اتنا تقوی اختیار کرنا ہے, نہیں. مستطعتم, جتنا تم سے زندگی میں ہو سکے تم نے کوشش کرتے رہنا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے جتنا ہو سکے. مستطعتم. دوسرا اللہ کریم نے فرمایا جتنا ہو سکے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری جتنی ہو سکے اعلیٰ سے اعلیٰ کرو. یعنی یہاں پہ جذبہ جہاد ہے. دشمن کے پاس اگر ٹینک ہے تو مستطعتم, جتنا تم سے ہو سکے ان سے اچھا ٹینک بناؤ. اس کے پاس اگر طیارہ ہے تو تمہارے پاس اس سے اچھا طیارہ ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر ڈرون اٹیک کی ٹیکنالوجی ہے تو تمہارے پاس اس سے اچھی ہونی چاہیے. فاتقوا اللہ مستطعتم, جتنا ہو سکے تقوی اختیار کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی قوت تم سے دشمن کے مقابلے میں تیار کی جا سکتی ہے آخری حد تک وہ کرو. اس میں لمٹ نہیں ہے کہ اتنا کرنا ہے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, گھوڑوں کو تیار کرو. اس دور کے گھوڑے اور تھے, آج کے گھوڑے اور ہیں. آج کے گھوڑے میزائل ہیں, اس دور کے گھوڑے یہ جانوروں والا گھوڑا تھا. تو قرآن پاک کا حکم تو آفاقی ہے, جس طرح کی دشمن کی تیاری ہے اس سے بڑھ کر تم تیاری کرو. اور تیسرا جو حکم ہے وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا ہو سکے کرو, وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے کرو, کثرت کے ساتھ. 3 چیزیں ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اس کو سب پر فضیلت حاصل ہے. ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ بتائیے نمازیوں میں سے نماز کس کی افضل ہے؟ نمازی تو سارے ہیں, پر ان میں سے افضل نماز کس کی ہے؟ تو فرمایا من ذکر اللہ, جو ذکر کرتا ہے. ذکر کرتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ نمازی سارے ذکر تو کرتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے, یاد الہی. اچھا حضور, روزہ رکھنے والوں میں سب سے اعلیٰ ترین روزہ کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کو یاد رکھتا ہے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, جہاد کرنے والوں میں سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ فرمایا اس مجاہد کا جو حالت جہاد میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. بلکہ ایک آیت مبارکہ اس میں الگ سے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب تمہارا دشمن کے کسی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, تو وہاں پہ تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے. ثابت قدمی کے ساتھ پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاذکروا اللہ, پھر تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. تو نماز کے اندر بھی اللہ کی یاد ہے, روزے کے اندر بھی اللہ کی یاد ہے, جد و جہد کے اندر بھی, جہاد میں بھی اللہ کی یاد ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضور ایھا الحج افضل, حاجیوں میں سے حاج جو ہے وہ کس کا افضل ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے زیادہ. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہے دوران حج, اس کا حج اتنا اعلیٰ ہے.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپکی دی اور فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق, اے عمر پھر تو ذکر کرنے والے بازی لے گئے, پھر تو ذکر کرنے والے یعنی اللہ کو یاد کرنے والے وہی بازی لے گئے. تو سرکار نے فرمایا اجل کوئی شک نہیں, جو ذکر کرنے والے ہیں وہی بازی لے گئے. تو دوستو نماز جب شروع کرنی ہے تو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اللہ کے بندوں کا طریقہ کیا ہے؟ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, اپنے رب کا نام یاد کرتے ہیں, فَصَلَّى اور نماز پڑھتے ہیں. یعنی نماز شروع کرنی ہے تو پہلے اللہ کی یاد الہی. اچھا جب نماز شروع کرنی ہے نماز کے اندر پھر کیا کرنا ہے؟ ایک ہے نماز کے لفظ اور ایک ہے یاد اللہ تعالیٰ کی. تو مقصود کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا وہ لفظ ہم دہراتے رہے صرف, کیا وہی نماز ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, یہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, لذکری میری یاد کے لیے. نماز کس لیے ہے؟ میری یاد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اب ہم نماز تو پوری کی پوری پڑھیں پر اس پوری نماز میں وہ یاد نہ آئے تو یہ بے برکت نماز ہے. نماز وہی ہے جس میں اس کی یاد ہے, اور نماز اصل میں نام بھی اسی کی یاد کا ہے. تو ہم جہاں پہ وضو کرتے ہیں, جہاں پہ گھر چھوڑتے ہیں, جہاں پہ ساری محنت کر کے مسجد میں آتے ہیں, تو نماز کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک بڑا عمل ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. ہم سبحانک اللہ بھی پڑھتے ہیں, الحمد شریف بھی پڑھتے ہیں, اخلاص بھی پڑھتے ہیں, رکوع و سجود بھی کرتے ہیں, لیکن ایک اس کا مغز ہے. وہ کیا ہے؟ لذکری میری یاد, کہ ہمیں رب یاد بھی رہے, اس کو یاد کر کے ہم نماز پڑھیں. اور تیسری چیز اللہ کریم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم نماز پڑھ لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا, جب تمہاری نماز مکمل ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو نماز کے بعد پھر اللہ کو یاد کرو. قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, کھڑے ہو تو کھڑے, بیٹھے ہو تو بیٹھے, لیٹے ہو تو لیٹے, جس حالت میں بھی. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کے عرش کے قریب ایک شخص کو دیکھا جو نور میں لپٹا ہوا تھا. تو پوچھا الہی یہ اتنی بڑی شخصیت کون ہے جو تیرے عرش کے قرب میں نور سے لپٹا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کی زبان ہر لمحے ہمارے ذکر سے تر رہتی. اور آپ دیکھیں یہ جمعۃ المبارک ہے, تو جمعۃ المبارک کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. ہم جب گھر سے چلتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے, صرف فارمیلٹی پوری کرنا نہیں بلکہ اس میں بھی اللہ کی یاد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ کے آؤ کہ اللہ کو یاد کرنا ہے بھائی چلو. اور جب ایک جگہ پہ بہت سارے اللہ کو یاد کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ایک روحانی کرنٹ آ جاتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جب دو ذکر کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں, دو ذاکر دل اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ 100 قسم کی انرجی وہاں بنتی ہے.
آپ یوں سمجھ لیں ذکر الہی کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں، ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی۔ ایک ہے زبان ذکر کرے، ایک ہے دل ذکر کرے۔ زبان کا ذکر سبحان اللہ، روزانہ پڑھا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، حضور نے فرمایا دیکھنے میں تو کلمات چھوٹے چھوٹے ہیں، ہلکے سے ہیں، لیکن میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا بڑا وزن ہے ان کلمات کا، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، عرشیوں کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد۔ یہ وہ وظیفے ہیں، بہت بڑے وظیفے، برکت والے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ وہ وظیفہ ہے جو حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو دیا تھا۔ بی بی پاک فاطمہ نے عرض کیا تھا حضور مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا کرے، تو سرکار نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کو یہ وظیفہ دیا تھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم وہ ذات ہے، یا اللہ تیری رحمت سے ہی میں مانگتا ہوں تجھ سے، اصلح لی شأنی کلہ میرے سارے معاملے سیدھے کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور یا اللہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی میں تیری یاد سے غافل نہ رہوں، تیری یاد سے ایک لمحے کے برابر بھی میں غافل نہ رہوں۔ یہ تھا حضرت سلطان باہو، آپ نے جو کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر، کہ میرا وہ سانس جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے وہ ایک سانس میں کفر میں شمار کرتا ہوں۔ اچھا یہ جو زبان کا ذکر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی، یہ زبان کا ذکر اس کے لیے کچھ وقت محدود ہے، ہر وقت نہیں کر سکتے۔ بس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ وظیفہ نہیں کریں گے، بلکہ نماز والا کریں گے، جو نماز ہے وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح یعنی جب آپ واش روم میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ زبان کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ایک اس سے افضل ذکر ہے، وہ لسانی نہیں، وہ قلبی ہے، وہ دل کا ذکر ہے۔ اور یہ جو دل کا ذکر ہونا ہے نا، دل جب ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں جب کسی سالک کا دل اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، وہ کنیکشن جڑ جاتا ہے، تو مجدد پاک فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے جب کسی سالک کا دل اللہ کے یاد کے ساتھ کنیکشن اس کا جڑ جاتا ہے، پھر وہ 1000 سال کوشش کرتا رہے کہ مجھے رب کی یاد نہ آئے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس کو اس کی قربت نصیب ہوگی، 1000 سال پھر کوشش کرے کہ مجھے رب کی یاد نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکے۔ یہ ایسی بات ہے، یہ جو قلب کا ذکر ہے، دعا کریں یہ نصیب ہو جائے کہ دل ذاکر بن جائے۔ تو یہ کیسے بنے گا دل ذاکر؟ یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو زبان کا ذکر ہے یہ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ زبان کا ذکر ہم سیکھتے ہیں کہ جب کوئی اور زبان سے ادا کرتا ہے، ہم اس کے قریب بیٹھتے ہیں، اس سے سنتے ہیں تو ہماری زبان پہ بھی آ جاتا ہے۔ بچہ ماں کہنا کب سیکھتا ہے؟ ماں اسے سکھاتی ہے توتلی زبان میں پہلے، تو ماں کی بولی سنتا ہے تو بچے کو اس کی بولی یاد ہو جاتی ہے۔ زبان سنتا ہے تو زبان بنتی ہے، جو اچھا سنتا نہیں ہے وہ اچھا بولتا نہیں ہے۔ تو زبان سے سنے گا، کانوں سے، تو جو سنے گا پھر وہ زبان بنے گی۔ تو اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ تو جب آپ کسی اچھا بولنے والے کے قریب بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اچھا بولنا شروع بھی کر دیں گے۔ اسی طرح یہ جو دل ہے، آپ کہیں کہ یہ دل ذکر کرے تو پھر اس دل کے قریب آپ کو جانا ہوگا جو دل پہلے ذاکر ہے۔
جس کا دل پہلے ذکر کر رہا ہے، تو جب آپ کا دل اس کے دل کے قریب جائے گا تو پھر اس کی شعائیں جو ہیں آپ کے دل کے اوپر منعکس ہوں گی، اور پھر آپ کے دل کے اوپر بھی یاد الہی کا غلبہ طاری ہو جائے گا۔ اور یہ کریم لوگ بڑے جو ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکننا نأکل فنسمع طعام التسبیح۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو حضور کے قرب میں بیٹھ کر ہمیں جو کھانا عطا کیا گیا، ہم وہ کھانا کھانے لگے تو وہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، اس کھانے میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا۔ یہ تھی حضور کے قلب مبارک کی برکتیں کہ سرکار کے قرب کے اندر کھانا آیا تو اس کھانے میں بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ تو کچھ اللہ کے نیک بندے متقی صالحین، ان کی یہ برکت ہوتی ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے اولیاء کرما والا شریف کہ جب وہ لنگر ان کا جو جس بندے کو کھانے کو مل جاتا تھا تو وہ لنگر کے اندر اتنی روحانیت ہوتی تھی کہ وہ لنگر کھاتا جاتا تھا اور اس کے دل کے اندر سے اللہ کی صدائیں بڑھاتا۔ تو اللہ والوں کے قرب میں بیٹھنا یہ بندے کے دل کو ٹھیک رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یاد الہی اس سے مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور قرآن مجید میں ہے یسبحنا معہ والطیر۔ حضرت جناب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ان کی آواز بھی بڑی تھی، اس لیے اللہ نے داؤدی جب وہ اللہ کریم کا ذکر کرتے تھے اونچی آواز میں، وہ اللہ کریم کو یاد کرتے تھے، اس کا نام لیتے تھے، تو پرندے فضاؤں میں آ کے ٹھہر کر اس طرح گر جایا کرتے تھے۔ ان کی آواز اتنی پیاری تھی، اللہ داؤدی اس لیے کہا جاتا ہے، وہ اللہ کریم کو ایسے پکارتے تھے، ایسے یاد کرتے تھے یاد الہی میں۔ تو جب وہ ذکر کرتے تھے تو قرآن مجید میں ہے ان کے ساتھ ارد گرد جو پہاڑ ہوتے تھے وہ پہاڑ بھی اللہ کو یاد کر کے ذکر شروع کر دیتے تھے، بطیر اور جو پرندے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کو یاد کو ذکر کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ان نیکوں کی قربت اور صحبت کی برکتیں ہیں۔ تو دوستو یہ جو یاد الہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، یہ مغز ہے پورے دین کا، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جہاد، جتنے بھی امور ہیں ان سب کا جو مغز ہے نا وہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جاری رکھے۔ آخری حدیث پاک بیان کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہ یاد الہی بہت بڑی چیز ہے، جنت میں اونچا مقام ان کا ہوگا جن کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سرکار نے گورنر یمن بنا کے بھیجا۔ یہ حضرت معاذ بن جبل وہ عظیم ہستی ہے کہ سرکار نے فرمایا جتنے سچے ہوں گے قیامت والے دن وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے عدل کرنے والے ہوں گے حضرت عمر فاروق کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے حیا والے ہوں گے حضرت عثمان غنی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے شجاع اور بہادر ہوں گے مولا علی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے فقیہ ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے اذان دینے والے ہوں گے حضرت سیدنا بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے قرآن کے مفسر ہوں گے حضرت عبداللہ بن عباس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا جتنے میری امت کے علماء ہوں گے علماء اسلام وہ حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے، یہ وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں، ان کو سرکار نے گورنر یمن بنا کے بھیجا۔ جب گورنر یمن بنا کے بھیجا تو مدینہ طیبہ سے باہر نکلے حضور نے لے کے اور کہا کہ اس طرف یمن ہے، مدینہ طیبہ کے بائیں طرف۔ تو سرکار باہر جا رہے تو کیفیت پتہ کیا تھی؟ تڑپ جانے والا مقام ہے، گھوڑے کی لگام میرے سرکار نے پکڑی ہوئی ہے اور معاذ بن جبل کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور نیچے زمین پہ فرش زمین پہ حضور ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کی چیخیں نکل گئی، سرکار میں آپ کا نوکر ہوں، غلام ہوں، مجھے آپ نے گھوڑے کے اوپر بٹھایا ہے، میں نیچے اترتا ہوں آپ اوپر بیٹھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو عالم ہے، تو عالم ہے، تیری عزت میں نہیں کروں گا تو قیامت تک کون کرے گا؟ تو
तुम इस घोड़े के ऊपर बैठ, तूने मेरे दीन की खिदमत करनी है, इस्लाम को आगे फैलाना है। हजूर ने उस घोड़े की लगाम पकड़ी और साथ साथ चल रहे, दौड़ रहे, और घोड़ा ऊपर, और उसके ऊपर हजरत मुआज बिन जबल बैठे और कहा क़यामत वाले दिन सारे उलमा तेरे झंडे के नीचे, ये तेरी शान है, ये इज्जत अहले इल्म को ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। तो चलते चलते जब मदीना तैयबा के बाहर एक चट्टान पे पहुंचे तो सरकार ने फरमाया मुआज अब एक बार नीचे उतरो और मुझे मिल लो। हजरत मुआज नीचे उतरे, मुआज बिन जबल, तो सरकार ने उन्हें सीने से लगाया, जफ्फी डाल ली। तो हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं मुझे महसूस हुआ कि जैसे सरकार रो रहे, हजूर की आंखों में आंसू है। तो मैंने महसूस किया, मैंने देखा कनखियों के साथ तो सरकार वाकई रो रहे थे। तो मैंने कहा सरकार इस तरह आप कभी नहीं मिले, मिलते तो हो आप पर यूं नहीं कभी मिले। तो मैं तो आर्जी तौर पे जा रहा हूं यमन में, आपने मुझे गवर्नर बना के भेजा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप इस तरह मुझे क्यों मिल रहे? हुजूर ने फरमाया मुआज मुझे और अच्छी तरह मिल ले। फिर मिले तो अर्ज की हुजूर इसमें क्या बात है, आप इस तरह मुझे क्यों मिल रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया इसलिए कि इंदमा रजाता मिन यमन, जब तू यमन से वापस आएगा मदीना तैयबा में, फिर तो आके लोगों से पूछेगा अय्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहां है? तो तुझे मेरा पता कोई नहीं बताएगा, अगर कोई बताएगा भी तो तुझे पकड़ के मेरी कब्र पे ले आएगा, और फिर मेरी तेरी मुलाकात क़यामत वाले दिन ही होगी। फिर तुझे याद आएगी कि मैं मिल लेता। वो वक्त था जब हुजूर मुझसे जुदा हुए थे, आज मदीना तैयबा से जुदा हो तो बंदे से चीखें निकल जाती। तो जब डायरेक्ट हुजूर से बंदा जुदा हो रहा होगा उस वक्त क्या कैफियत होगी? तो हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं सरकार मुझे गवर्नर भी नहीं चाहिए, मैं इधर ही रहूंगा, मैंने जाना ही नहीं है। तो सरकार ने फरमाया नहीं मुआज, एक मेरा कुर्ब है, दूसरा मेरा मिशन है, मेरा मिशन आला है। यहां तुम्हें मेरा कुर्ब मिलेगा, वहां तुम्हें मेरा मिशन मिलेगा। तुम जाओ, जाके अल्लाह की मखलूक को अल्लाह ताला की तरफ बुलाओ, पहले उन्हें तौहीद की दावत देना, फिर रिसालत की दावत देना, फिर पहले नमाज की तरफ लेके आना, जब नमाजी बन जाएं फिर उनको रोजे की तरफ लेके आना, जब रोजेदार बन जाएं फिर ज़कात की तरफ लेके आना। जिस वक्त वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस्लाम पहुंचाना, उनको मेरे करीब करना। तो हजरत मुआज बिन जबल जो है रोते हैं, हजूर उनको रवाना करते हैं, वो थोड़ा सा चलते हैं फिर वापस आ जाते हैं रोते रोते, एक बार और देख लें, एक बार सरकार का चेहरा फिर देख लें, फिर सरकार भेजते हैं उनको, थोड़ी दूर जाके फिर घोड़ा मोड़ के वापस आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल है। तो सरकार ने फरमाया मुआज मैं तुम्हें एक बात ना बता दूं, आना औला नास बी अल मुत्तकून मन कानू है सुकान। मुआज तुम दुनिया के जिस कोने में भी रहो, शर्क गरब शिमाल जुनूब जहां भी रहो, आना औला नास बी अल मुत्तकून, जो भी मेरा उम्मती मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, मेरे दीन का काम करने वाला होगा, आने उन्नासी भी कायनात के जितने भी लोग उसके करीब होंगे, मैं मोहम्मद अरबी सबसे ज्यादा उसके करीब होगा। मुझे दूर मत समझना, मुझे अपने आप से अलग मत समझना, तुम जहां भी काम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम परेशान नहीं होना, जाओ। तो उस वक्त हजरत मुआज बिन जबल ने अर्ज किया हुजूर अय्युल आमाल अफदल, हजूर फिर मुझे आप जा रहे हैं, मेरी आखिरी आपकी मुलाकात है, फिर नहीं होगी, तो मुझे बता दे, फिर एक आखिरी बात बता दे, आपने सारा दीन तो मुझे दे दिया, एक आखिरी बात बता दे, आखिरी जिंदगी का बेहतरीन अमल क्या हो, अफजल तरीन अमल क्या होना चाहिए? तो मेरे सरकार ने फरमाया अंतमू का व लिसानु का रत्ब मिन जिक्रिल्लाह। फरमाया फिर सबसे बेहतरीन अमल ये होना चाहिए कि बंदे पे मौत आए, अंतमूत तेरी जान निकल रही हो,
वलिसानुक रत्बुम मिन जिक्रिल्लाह, और तेरी जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी हो, तेरी जुबान जिक्र इलाही से तर हो। इस कैफियत में तो दुनिया से चला जाए, इससे अच्छा अमल दुनिया में है ही नहीं। तो दोस्तों, ये आखिरी लम्हे में जुबान का जिक्र इलाही से तर रहना, ये इसी सूरत में होगा जब हम पहले की जिंदगी में अपनी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रखेंगे और अपना दिल जो है इससे गैर को निकाल कर इस दिल में अल्लाह तबारक व तआला को रखेंगे। इस दिल पे इसमें जात रकम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का नाम अल्लाह ये इस दिल के ऊपर नक्श कर लेंगे। तो जब हर लम्हे वो याद तुम्हारे दिल पे रहेगी तो फिर सारी की सारी खैर होगी। अल्लाह करीम की बारगाह कुछ में दुआ है जो हमें अपनी याद अता फरमाए। सबसे कीमती तरीन चीज अल्लाह ताला की याद है, वो हमारे दिल में रहे तो सारी खैर है। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।